برادری تو میری ہے نا بابا، مولوی کوئی ہو، ہم برادری تو مولوی بھی ہوتی ہے نا۔ انہوں نے بھی ماشاءاللہ نہ قرآن کو بخشا، نہ حدیث کو بخشا، نہ سنت کو بخشا، نہ اہل حق کو بخشا۔ اللہ کے قرآن میں اتنی بڑی تعریف کی ہے ان اہل بدعت نے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہاں سے مسئلہ نکالا کہ فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اگر حضرت یعقوب نبی ہو کے سجدہ کر سکتے ہیں بیٹے کو، تو ہم اگر بزرگوں کو سجدہ کریں تو کیوں ناجائز ہے؟ انہوں نے بھی مسئلہ نکال لیا نا جی۔ وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کبھی موقع ملے۔ وہ ایک مولوی تھا، مر گیا بیچارہ، میرے خیال میں مر گیا ہوگا، بہت پرانی بات۔ تو اس سے ایک آدمی نے جلسے میں چٹ لکھی کہ حضرت ہم جو پیران پیر کی 11ویں شریف مناتے ہیں، اس کی کوئی دلیل دیں، ہمیں وہاں بھی بڑا پریشان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث میں کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث مبارک، کوئی دلیل ہو۔ تو انہوں نے کہا بالکل قرآن میں ہے بھئی، دیکھو قرآن میں کہتا انی رأیت 11، 11 کیا ہوتا ہے؟ کہا جی 11ویں۔ انہوں نے کہا جی زندہ باد، 11ویں ثابت ہو گئی۔ اب قوم اتنی بڑی جاہل ہے کہ یہ واقعہ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کا ہے، پیران پیر تو حضور کے زمانے کے بھی کئی سو سال بعد پیدا ہوئے۔ نہیں، انہوں نے بھی کہا سبحان اللہ۔ دیکھو جی مولوی صاحب نے سمجھا نا مسئلہ، 11 تو لکھا ہوا ہے، 11ویں تو ہو گئی نا۔ انا للہ و انا الیہ، یہ نہ سمجھا کہ مولوی صاحب یہ تحریف ہے اللہ کے قرآن کی، اور تحریف کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تم قرآن کے معنی کو بدل رہے ہو۔ اب جناب دوسرا مسئلہ کیا ثابت کیا کہ اگر یعقوب یوسف کو سجدہ کر سکتا ہے اور وہ سجدہ شرک نہیں ہے، تو ہم بھی اگر پیروں کو، فقیروں کو، مزاروں پہ سجدہ کریں تو وہ کیوں شرک ہے؟ یہ ایک اور ان لوگوں نے کہا ہاں دیکھو جی بات تو ٹھیک ہے، اگر یعقوب سجدہ کر سکتا ہے، اگر فرشتے آدم کو سجدہ کر سکتے ہیں، تو یہ پیر بھی تو آدم کی اولاد ہیں۔ کتنا بڑا پتہ نہیں، خدا جانے یہ مریں گے نہیں یا خدا کو جواب نہیں دیں گے، قبر میں نہیں جائیں گے، کہ محض اپنی روٹیاں کھانے کے لیے اللہ کے قرآن کی تحریف کرتے رہیں، کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ ایک مولوی صاحب کی مثال ہے، اللہ عالم سچی ہے جھوٹی ہے خدا جانتا ہے، وہ کسی مسجد میں اس کو امام بنایا۔ اب جب مہینہ ختم ہوا تو امام نے کہا بھی میرے ساتھ جو تنخواہ مقرر کی تھی وہ تنخواہ تو دو۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب صبر کرو، فصل آئے گا، گندم شلتم کی ڈھیریاں آئیں گی، پھر تمہیں دیں گے، ابھی ہم کہاں سے دیں؟ انہوں نے کہا بغیر تنخواہ کے تو میں نہیں رہ سکتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی مجھے اجازت نہیں دیتے ہو، پھر گندم کے موقع پہ میں آ جاؤں گا، تنخواہ لے جاؤں گا، ابھی میں جاتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جتنی نمازیں میں نے تم کو پڑھائی ہیں وہ دوبارہ پڑھ لینا، میں بھی بے وضو پڑھاتا رہا۔ یہ ہے مولویوں کا حال۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ مولوی اور پیر یہ دو انجن ہیں، ان کو ٹھیک کر دے نا تو گاڑی کے ڈبے خود بخود پٹڑی پہ آ جائے۔ اب انہوں نے یہ مسئلہ تو نکال لیا کہ جی سجدہ کیا، یہ نہ سوچا اللہ کے بندے آدم کو جو سجدہ کیا ہے وہ فرشتوں نے کیا ہے، انسانوں نے نہیں کیا۔ آدم کو جو سجدہ ہوا ہے وہ آسمانوں پہ ہوا ہے، وہ زمین پہ نہیں ہوا۔ اور ملائکہ نے جو سجدہ کیا ہے وہ حکم خدا بندی ہے کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اور یعقوب نے جو سجدہ کیا ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتی ہے، جب پیغمبر نے خواب دیکھا تھا تو وہ وحی ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے فوراً حضرت یوسف نے کہا کہ ھذا تعویل رؤیایا من قبل، ابا جان یہ وہ میرا خواب ہے، قد جعلھا ربی حقا۔ تو وہ تو اللہ کا حکم ہے، تمہیں کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرو۔ اور ایک بہانہ یہ بھی بناتے ہیں کہ جی نماز کا سجدہ اور ہے
اور قبر کا سجدہ اور ہے۔ کیا معنی بھائی؟ ہو گئے جی نماز والا سجدہ تو عبادت ہے، اور یہ جو ہم قبروں پہ سجدے کرتے ہیں یہ تو تعظیم ہے، یہ عبادت تھوڑی ہے۔ عبادت ہو تو شرک ہو نا، تو یہ بھی جہالت ہے۔ صحابہ نے خود حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، دنیا کے بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا ہے، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ وہ عبادت کا سجدہ تو نہیں پوچھ رہے تھے، تعظیم کا ہی پوچھ رہے تھے نا۔ بادشاہوں کو جو لوگ سجدہ کرتے تھے تعظیم کے طور پہ کرتے تھے، عبادت تو نہیں سمجھتے تھے۔ حضور نے فرمایا خبردار، کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے، یعنی خامد کے اتنے حق ہیں۔ آج ہم ماشاءاللہ اس حدیث پہ اچھا عمل کر رہے ہیں، خامد کو تو سجدہ نہیں کرتے، البتہ خامد سجدہ کر رہا ہے، وہ شریف آدمی ہے وہ کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہدایت۔ دیکھو جہاں خدا کا حکم ہو وہ چیز جائز، جہاں حکم نہ ہو وہ ناجائز۔ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اسی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، باقی یہ تعظیم ہے بھائی، اللہ کو جو سجدہ کرتے ہیں اللہ کی عظمت دل میں نہ ہو تو کون سجدہ کرے؟ یہ تو اللہ کی عظمت ہے کہ اس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں۔